تعارف اسلامی تقویم میں صفر حج اور ربیع الاول کے درمیان دوسرا مہینہ ہے۔ بعض معاشروں میں اس مہینے کو بدشگونی و اونک کو نصیب نہ ہونے والا سمجھا جاتا ہے۔ لوگ تصور کرتے ہیں کہ صفر میں کرنا شروع کیا گیا کوئی کام کامیاب نہیں ہوتا، سفر تالے انا افانا رکاوٹوں کا شکار ہوتا ہے، حتیٰ کہ شادی بیاہ اور کاروباری معاہدوں سے بھی اجتناب برتا جاتا ہے۔ لیکن کیا صفر میں بدشگونی کا یہ عقیدہ حقیقت پر مبنی ہے یا محض خرافات اور رائے عامہ کی پیداوار؟ اس مضمون میں ہم صفر میں بدشگونی کے تصور کی وجوہات، تاریخی پس منظر، اسلامی تعلیمات اور سائنسی و نفسیاتی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے تاکہ قارئین خود فیصلہ کر سکیں کہ یہ عقیدہ حقیقت ہے یا وہم۔ بدشگون کے تاریخی پس منظر۔ بدشگونی یعنی کسی چیز کو نیک شگون نہ سمجھنا، قدیم زمانوں سے مختلف ثقافتوں اور روایات میں پائی جاتی ہے۔ یونانی، رومی اور مصری تہذیبوں میں مخصوص مہینوں، دنوں، اعداد کا تعلق بدشگونی سے جوڑا جاتا تھا۔ العرب قبل اسلام میں بھی اعداد و ایام پر خرافات عام تھیں، ان میں صفر کے مہینے کے حوالے سے کوئی مخصوص روایات تو زیادہ نہیں ملتیں، مگر عام روایت تھی کہ کئی بے ثمر واقعات اور حادثات صفر میں وقوع پذیر ہوئے۔ مثلاً کسی مشہور جنگ حادثے کا واقعہ صفر کے مہینے میں ہوتا تو اس مہینے کو بدشگون قرار دیا جاتا۔ یہ عقائد زبانی داستانوں اور نظم و نثر میں منتقل ہوتے رہے اور رفتہ رفتہ ثقافتی ورثے کا حصہ بن گئے۔ عوام عقائد و غلط فہمیاں۔ عوام میں صفر کے حوالے سے چند عام بدعات اور عقائد درج ذیل ہیں۔ ایک، سفر سے گریز۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ صفر میں گزر سفر میں رکاوٹ، حادثات نقصان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ دو، شادی بیاہ مؤخر کرنا۔ لوگ شادی کی تاریخ صفر سے دور رکھتے ہیں اور بعض رشتہ دار بھی اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ تین، کاروباری لین دین میں احتیاط۔ سودے معاہدے اس مہینے میں نہیں کیے جاتے تاکہ ناکامی نقصان سے بچا جا سکے۔ چار، نئے منصوبے مؤخر کرنا۔ گھر کی مرمت، ڈیزائن کوئی نیا کام صفر ختم ہونے کے بعد شروع کرنا بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ یہ عقائد عوامی ذہن میں نصب لین بن چکے ہیں اور بعض علاقوں میں صفر کے مہینے میں شادی ہال اور ہوٹل خالی پڑے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس میں حقیقت کتنی؟ اسلام میں صفر کے بارے میں نقطہ نظر۔ قرآن اور صحیح احادیث میں صفر کے مہینے کے حوالے سے کوئی منفی تاثر بدشگونی کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ اسلام نے تو کسی بھی روز ماہ سال کو بدگمانی بدشگونی سے پاک اور محفوظ جانا ہے۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، اوز باللہ من الشیطان الرجیم، اور معافی الایام الاسنا اشر الکیر ولا شروع اللہ فی رمضان، یعنی سال کے 12 مہینے برابر ہیں، ان میں سے شر صرف رمضان کے علاوہ کسی میں نہیں۔ مسند احمد۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ صفر سمیت تمام مہینوں کی اپنی ایک اہمیت اور فضیلت ہے، اور کسی کو بدشگون سمجھنا اسلام میں ناجائز ہے۔ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اعداد و اصناف پر شبہات کو خرافات میں شمار کیا جائے اور ایمان والوں کو ان سے بچنا چاہیے۔ علماء کرام کے بیانات۔ معاصر اور قدیم علماء نے صفر میں بدشگونی کے عقائد کی نفی کی ہے۔ امام الشافعی رحمت اللہ علیہ نے معمولی واقعات کو عمومی غلط فہمی کی بنیاد پر غلط ثابت کہا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، بے بنیاد عقائد اور خرافات نے مسلمانوں کے دینی و دنیاوی معاملات میں رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ سفروں کا اعتبار کرنا مسلمانوں کی معروضی بصیرت کو کم کرتا ہے۔ مولانا محمد حسین کاندہلوی نے بھی اپنی تصانیف میں فرمایا کہ صفر بھی دیگر مہینوں کی طرح ہے، اس میں کوئی شریعت اور شگون نہیں۔ سائنسی و نفسیاتی پہلو۔ علم نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب ہم کسی دورانیے موقع کو پہلے ہی منفی سمجھ لیں تو اپنی توقعات کے مطابق واقعات کو مانی دیتے ہیں۔ اسی کہتی ہیں، صفر کے مہینے میں اگر کوئی معمولی رکاوٹ آتی ہے تو اسے ثبوت سمجھ لیا جاتا ہے کہ صفر واقعی بدشگون تھا۔ اسی طرح بھی کام کرتی ہے، جب ہم خود ہی منفی سوچتے ہیں تو اپنے اعمال اور رویوں سے خرابی مائل حالات پیدا کرتے ہیں۔ تحقیقی مطالعات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جب سماجی ثقافتی دباؤ کسی مخصوص دن مہینے کے حوالے سے منفی توقعات پیدا کرے تو یہ کہ بالکل الفالٹ یعنی اثر پیدا کرتا ہے، جو ناسازگاری غیر متوقع مشکلات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ نتیجہ صفر میں بدشگونی کا تصور نہ تو کسی معتبر تاریخی دینی شہادت پر مبنی ہے اور نہ ہی سائنسی تحقیق نے اس کی کوئی تصدیق کی ہے۔
یہ محض کئی مرتبہ پیش آنے والے واقعات کی عمومی رائے اور نامکمل مشاہدے کا نتیجہ ہے۔ اسلام نے تمام مہینوں کو برابر سمجھا ہے اور کسی کو نیک بدشگون گردانا ممنوع قرار دیا ہے۔ افراد کو چاہیے کہ وہ غلط فہمیوں اور عقائد کی بجائے علم اور حکمت کی روشنی میں اپنے فیصلے کریں۔ صفر کا مہینہ بھی دیگر ماہ شعبان اور رجب کی طرح اہمیت کا حامل ہے اور اس میں فرائض وظائف انجام دے کر روحانی اور دنیاوی ترقی کی راہیں ہموار کی جا سکتی ہے۔ صفر میں بدشگونی کا عقیدہ حقیقت وہم۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو توحید، عقل، علم اور حقائق کی بنیاد پر قائم ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کے وہم گمان بے بنیاد عقائد کے لیے کوئی گنجائش نہ۔ مسلمانوں ہے کہ زندگی میں بعض اوقات ایسے تصورات سرایت کر جاتے ہیں جن کی جڑیں اسلام میں نہیں بلکہ جہالت پرانے معاشرتی رسم و رواج میں ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک تصور صفر کے مہینے میں بدشگونی کا ہے۔ اس مضمون میں ہم دیکھیں گے کہ آیا صفر کے مہینے کو بدقسمتی، نحوست مصیبت کا سبب سمجھنا حقیقت پر مبنی ہے یا یہ صرف ایک بے بنیاد وہم ہے۔ صفر کا تعارف۔ صفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے جو محرم کے بعد آتا ہے۔ عربی زبان میں صفر کا مطلب خالی ہونا، اصفر ہونا ہے۔ اس مہینے کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ جاہلیت کے زمانے میں اس دوران عرب لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے جنگ و جدال سفر پر نکل جاتے تھے، جس کی وجہ سے بستیاں سنسان ہو جاتی۔ اسی نسبت سے اس مہینے کو صفر کہا جانے لگا۔ اسلام تاریخ میں صفر کا مہینہ کئی اہم واقعات کا حامل ہے، لیکن اس کے ساتھ کسی بدشگونی نحوست کا تعلق نہ قرآن میں ملتا ہے اور نہ ہی احادیث میں اس بات کی کوئی تصدیق ملتی ہے۔ جالتت میں صفر سے متعلق تصورات اسلام سے پہلے عرب معاشرہ طرح طرح کے توہمات میں مبتلا تھا۔ ان میں سے کچھ یہ تھے: ایک، صفر کو نحوست کا مہینہ سمجھنا۔ وہ سمجھتے تھے کہ صفر میں شادی بیاہ سفر کسی نئے کام کا آغاز کرنا بدقسمتی لاتا ہے۔ دو، صفر میں بیماریوں اور مصیبتوں کے بڑھنے کا خیال۔ ان کے نزدیک یہ مہینہ آفات کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ تین، صفر کے آخری بدھ کو خاص بدشگونی والا دن سمجھنا۔ یہ عقیدہ بعد میں بھی بعض خطوں میں رائج رہا کہ صفر کا آخری بدھ نحوست لاتا ہے۔ یہ تمام تصورات اسلام کے بنیادی توحید اور تقدیر پر ایمان کے بالکل منافی ہیں، کیونکہ اسلام میں نفع و نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی مہینہ دن خود سے فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسلام میں بدشگونی کا تصور۔ اسلام نے بدشگونی تنرت کو سختی سے منع کیا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا: لا ادو ولا تنر ولا ایم ولا صفر۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ ترجمہ: نہ کوئی بیماری خود سے لگتی ہے، نہ بدشگونی ہے، نہ ہامہ الو کا نحوست کا عقیدہ، اور نہ صفر کی نحوست۔ یہ حدیث بالکل واضح کرتی ہے کہ صفر کی نحوست کا عقیدہ جہالت ہے اور اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قرآن کی روشنی میں قرآن کریم میں کسی بھی مہینے دن کو بذات خود منحوس قرار نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: قال لوینا آسبنیا آلویا مایا ویتب الویا لینیا۔ سورہ توبہ 51۔ ترجمہ: کہہ دیجئے ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کوئی مہینہ دن چیز خود سے نقصان نہیں پہنچا سکتی، بلکہ ہر خیر و شر اللہ کے حکم سے ہے۔ صفر کی حقیقت پر علماء کا موقف۔ ایک، امام ابن حجر عسقلان، وہ فرماتے ہیں: عرب جاہلیت میں صفر کو نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے، اسلام نے اس باطل عقیدے کو ختم کیا۔ دو، شیخ ابن اسمہ، وہ کہتے ہیں: جو شخص صفر کو نحوست والا سمجھے وہ اللہ کی قدرت اور توحید میں شک کرتا ہی عقیدہ شرک کے قریب ہے۔ تین، مفتی تقی عثمانی صاحب، اسلام میں نہ صفر منحوس ہے، نہ اس کے آخری بدھ کو بدقسمت دن کہنا درست ہے۔ یہ سب توہمات کی باقیات ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ صفر کے مہینے سے متعلق مشہور غلط عقاد: شادی بیاہ اور سفر نہ کرنا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صفر میں شادی کرنے سے گھر میں مشکلات آئیں گی، سفر کرنے سے نقصان ہوگا۔ یہ عقیدہ بے بنیاد ہے۔ دو، آخری بدھ کا نہانا، خاص عمل کرنا۔ کچھ علاقوں میں یہ رواج ہے کہ صفر کے آخری بدھ کو نہانے سے نحوست ختم ہو جاتی ہے یا کوئی مخصوص دعا پڑھنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ سب بدعت ہیں جن کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں موجود نہیں۔ تین، نوحہ خوانی اور ماتم کی مجالس کو لازم سمجھنا۔
اگرچہ صفر میں اہل بدع کے بعض واقعات ہوئے لیکن اسے مستقل سوگ انحست کا مہینہ سمجھنا درست نہیں۔ بدشگونی کے نقصانات۔ بدشگونی کا عقیدہ صرف ایک نظریاتی غلطی نہیں بلکہ یہ انسان کی زندگی پر کئی منفی اثرات ڈالتا ہے۔ ایک، تقدیر پر ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ دو، انسان ذہنی دباؤ اور خوف میں مبتلا رہتا ہے۔ تین، فیصلے کرنے کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے جس سے ترقی کے مواقع ضائع ہوتے ہیں۔ چار، شرک کی طرف جھکاؤ پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ انسان اللہ کے بجائے چیزوں سے نقصان نفع کی امید رکھنے لگتا ہے۔ اسلام کا مثبت پیغام۔ اسلام انسان کو اللہ پر توکل کرنے، تقدیر پر ایمان رکھنے اور محنت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو استخارہ کرو اور اللہ پر بھروسہ کر کے اسے شروع کرو۔ یہ تعلیم بتاتی ہے کہ مومن کے لیے کوئی وقت منحوس نہیں بلکہ ہر دن نیا موقع ہے۔ صفر کے مہینے کے تاریخی واقعات۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صفر کے مہینے میں کئی اہم اسلامی واقعات پیش آئے جیسے خیبر کی فتح 7 ہجری، بعض غزوات اور اسلامی فتوحات۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو ان فتوحات کا ہونا ممکن نہ تھا۔ عوامی سطح پر اصلاح کی ضرورت۔ صفر کی بدشگونی کا عقیدہ آج بھی کئی مسلم معاشروں میں موجود ہے جسے ختم کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات ضروری ہیں۔ ایک، قرآن و سنت کی تعلیم عام کرنا۔ دو، مساجد اور مدارس میں اس موضوع پر خطبات دینا۔ تین، لوگوں کو تقدیر اور توکل علی اللہ کے بارے میں آگاہی دینا۔ چار، میڈیا کے ذریعے مثبت پیغام کو عام کرنا۔ نتیجہ، صفر کے مہینے کو منحوس بدشگون سمجھنا اسلام کی تعلیمات کے خلاف اور ایک بے بنیاد وہم ہے۔ اسلام نے ایسے تمام توہمات کو ختم کر کے انسان کو یہ شعور دیا کہ کائنات کا ہر ذرے پر اللہ کی قدرت حاوی ہے۔ کسی دن، مہینے، ستارے چیز میں نفع و نقصان کی طاقت نہیں بلکہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے توہمات سے پاک ایمان رکھے، ہر مہینے کو خیر و برکت کا ذریعہ سمجھے اور اللہ پر بھروسہ کر کے زندگی کے فیصلے کرے۔